ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن، اور جس شخص کو نعمرہ ہم زیادہ عمر دے دیتے ہیں، معمر بنا دیتے ہیں۔ ومن نعمرہ، اور جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں، ننکسہ، اسے ہم الٹ کر دیتے ہیں، فی الخلق، تخلیق میں۔ جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں اسے تخلیقی اعتبار سے ہم الٹ کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو؟ اس پوری سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ چل رہا ہے، چاہے وہ آسمان و زمینوں کی تخلیق کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پیداوار کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ زندگی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ موت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ پچھلی اقوام کی تباہی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ قیامت کے برپا کرنے کے حوالے سے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کی انہی قدرتوں میں سے ایک قدرت کا اظہار ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ معمر ہو جاتا ہے، عمر دراز ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو تخلیق میں الٹ دیتے ہیں۔ تخلیق میں الٹنے سے مراد یہ ہے کہ بڑی عمر میں جا کر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے جیسے وہ ابتدائی عمر میں تھا۔ بڑی عمر میں جا کر وہ بسا اوقات تو انسان اتنا بیمار، کمزور، لاچار ہو جاتا ہے جیسے بچپن کے اندر خود نہ اٹھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے۔ بسا اوقات جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے، جوں بڑی عمر زیادہ ہو جاتی ہے جسمانی اعتبار سے کمزور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، شروع میں دانت نہیں ہوتے تو بڑی عمر میں جا کر دانت بھی گر جاتے ہیں سارے انسان کے۔ وہ 4 قدم چلتا ہے تو بس اس کے لیے چلنا 2 بھر ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ بھی دماغی اعتبار سے بھی وہ اتنا زیادہ بہتر نہیں رہتا، وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسے بچپن میں ہوتا ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے کہ وہ ایک کیفیت سے لے کر اوپر جاتا ہے، جاتا پھر دوبارہ لاتے اسی کیفیت میں لے آتا ہے؟ تو یہ اللہ کی ذات ہے۔ ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق، جسے ہم لمبی عمر دے دیتے ہیں اسے ہم تخلیق میں الٹ کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، یہ لوگ اس بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ وما، اور نہیں، علمناہ، ہم نے سکھائے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ وما علمناہ، اور نہیں سکھائے ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الشعر، اشعار کہنا، شعر کہنا، اشعار کہنا ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں سکھایا۔ وما، اور نہ ہی، ینبغی، یہ شایان شان ہے، لہو، آپ کے، نہ ہم نے آپ کو شعر کہنا سکھایا ہے اور نہ ہی شعر کہنا آپ کے شایان شان ہے۔ جواب ہے، کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے بل ہوا شاعر، یہ تو شاعر ہیں، یعنی یہ جو قرآن کہتے ہیں نا، قرآن نہیں ہے بس، بلکہ تھوڑے شعر و شاعری آتی ہے ان کو، تو الفاظ بنا کر، ان کا ردھم تھوڑا سا بنا کر، ان کی شکل بنا کر ہمیں کہہ دیتے ہیں وہی آئی، یہ تو شعر و شاعری ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما علمناہ الشعر، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، اور یہ چیز آپ کے شایان شان بھی نہیں ہے۔ وما ینبغی لہ، یہ چیز آپ کے شایان، کیونکہ شاعر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی آدمی، اور دنیا کے اندر ہزاروں نے، لاکھوں کی تعداد میں شاعر گزرے ہیں۔ تو وما علمناہ الشعر، ہم نے آپ کو شاعری نہیں سکھائی۔ وما ینبغی لہ، اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے، بلکہ ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیاوی علوم لکھنا پڑھنا یہ نہیں سکھایا تھا۔ آپ لکھ نہیں سکتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لکھ نہیں سکتے تھے،
اب یہ جو چیز ہوتی ہے نا جس کو ناخواندگی کہا جاتا ہے، یہ عام آدمی کے حق میں ایک عیب ہے، نہیں ہے تو ان پڑھ ہے، تو ان پڑھ ہونا عیب ہے عام انسان کے حق میں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں بہت بڑی خوبی اور صفت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر پڑھا لکھا آدمی ہو تو وہ گفتگو کر سکتا ہے، جملے بنا سکتا ہے، وہ تحریر لکھ کر لا سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا رکھا کہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو چند حروف لکھ نہ پائیں، اور کمال دیکھا جائے تو اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا اس کے سامنے عاجز ہے۔ وما علمناہ الشعر، ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، وما ينبغي له، اور نہ ہی یہ آپ کے شایان شان ہے، ان ہوا، نہیں ہے یہ، یعنی یہ جو وحی آتی ہے، یہ جو حضور فرماتے ہیں، نہیں ہے یہ، الا مگر ذکر، نصیحت، وقرآن مبین، اور واضح قرآن، یہ ایک نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے، لینذر، تاکہ آپ خبردار کریں، من کان حیا، جو زندہ ہو، جس میں زندگی ہو، تاکہ آپ خبردار کریں ہر اس شخص کو جو زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، وَيَحِقَّ، اور سچ ثابت ہو جائے، القول، فرمان، علی الکافرین، کافروں پر، اور کافروں پر اللہ کا فرمان سچ ثابت ہو جائے، اللہ کی حجت تمام ہو جائے۔ آپ نے بتا دیا، اب اور بتانا اتنا واضح ہوتا تھا کہ شک نہیں دیتا تھا وہاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا پیغام جب انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کے ہر سوال کا جواب دیا ہے اور ان کا ہر شک رفع کیا ہے، اور پھر معجزات، پھر آپ کی اپنی زندگی، تو اتنی بڑی دلیل تھی کہ وہاں شک ختم ہو جاتا تھا، وہاں شک ختم ہو جاتا تھا۔ ہم بلکہ 10ویں پارے میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو لیہلک من ہلک عن بینہ، آج جو مرے گا نا یقین سے مرے گا، ویحیی من حی عن بینہ، جو زندہ رہے گا وہ بھی یقین کے ساتھ زندہ رہے گا۔ وہ یقین کیا تھا؟ یہ لوگ سچے ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سچے ہیں اور برحق ہیں۔ تو اس کے باوجود جو نہیں مانے گا اس پر پھر اللہ کا یہ فرمان سچ ثابت ہو جائے گا کہ تو جہنم کے لائق ہے، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ، تاکہ کافروں پر اللہ کا جو قول ہے اور اللہ کی جو حجت ہے وہ تمام ہو جائے۔ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ اولم یروا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں؟ انا، بے شک ہم نے، خلقنا، پیدا کیے، لہم، ان کے لیے، مما، ان میں سے، عاملت ایدینا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ان میں سے ہم نے پیدا کیے ہیں ان کے لیے انعامن، مویشی، فہم، پس یہ، لہا، ان مویشیوں کے، مالکون، مالک بنے پھر رہے ہیں، اور یہ ان کے مالک ہیں۔ کیا یہ دیکھتے نہیں ہے کہ ہم نے ان کے لیے پیدا کیے ہیں وہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا؟ اپنے ہاتھوں سے بنانے سے مراد اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ جو چیز کائنات میں ہے نا، اللہ کہتے ہیں وہ ہماری قدرت سے ہم نے بنائی ہے، یوں سمجھو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے۔ ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی پیدا کیے، فہم لہا مالکون، اور ان کے یہ مالک ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے تابع کر دیا ان مویشیوں کو، لہم، ان کے، وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان مویشیوں کو ان کے تابع کر دیا۔ بہت بڑی دلیل ہے یہ۔ کیا وجہ ہے؟ جانور جو جسمانی قوت میں انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن وہ انسان کے ماتحت چلتا ہے، انسان کے قابو میں آتا ہے، اپنے آپ کو انسان کے قابو میں دے دیتا ہے۔ انسان جس طرف لے جانا چاہتا ہے وہ جاتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے تو گھوڑے کو ریڑے کے اندر جو دیتا ہے، تو تانگے کے اندر، گھوڑا اس تانگے کے اندر چل رہا ہے۔ اب یہ انسان چاہتا ہے تو گھوڑے کو ویسے ہی دوڑاتا ہے اور گھوڑا دوڑتا ہے۔ اب انسان چاہتا ہے تو گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر اس کو دوڑاتا ہے، گھوڑا اس طرح دوڑتا ہے۔
اب انسان چاہتا ہے تو اس کو لڑائی کے میدان میں لے جاتا ہے، وہ جاتا ہے، باقی مویشی بھی لے لیں۔ سوال یہ ہے وہ اتنا طاقتور جانور ہے، ایک لات مارے تو انسان کی زندگی کا کام تمام ہو جائے۔ اب انسان کو دیکھیں ایسے ایسے کام لیتا ہے، جانوروں سے وہ مویشی، جانور، انسان ان کو ایک ٹانک پہ کھڑا کر دیتا ہے، ان کو لٹکا دیتا ہے۔ آپ نے مثال بہت اچھی نہیں ہے ویسے، سرکس میں دیکھا ہوگا انسان کیا 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 کرواتا ہے ان جانوروں سے، اور جانور کر رہا ہے۔ کیوں؟ ہاتھی ہے، ہاتھی کا پاؤں تو چھوڑو، ہاتھی سونڈ میں لے کے بندے کو مار دینا تو وہ نہیں بچ سکتا، اور ہاتھی صرف ٹکر مار دے تو بندے کی ہڈی پسلی گئی۔ شیر کو دیکھ لیں، چیتوں کو دیکھ لیں، اونٹ کو دیکھ لیں، زرافے کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، بھینس کو دیکھ لیں، جو مرضی جانور دیکھ لیں آپ، انسان کیا کرتا ہے؟ ان کو اپنے قریب کرتا ہے اور وہ انسان کے سامنے ماتحت بن کر چلتے ہیں۔ یہ کس نے کیا ہے؟ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، یہ ہم نے کیا، یہ ہم نے کیا۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، ہم نے ان کو تمہارے ان انسانوں کے تابع کر دیا۔ فَمِنْهَا، پس ان میں سے، رَكُوبُهُمْ، انسان ان پہ سوار بھی ہوتے ہیں، وَمِنْهَا، اور ان میں سے، يَأْكُلُونَ، کھاتے بھی ہیں۔ کچھ جانور صرف سواری کے کام آتے ہیں، کچھ جانور سواری اور کھانے کے بھی، ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے۔ وَلَهُمْ، اور ان انسانوں کے لیے، فِيهَا، ان مویشیوں میں، منافع، اور بڑے فوائد ہیں، وَمَشَارِب، اور پینے کی چیزیں، مشروبات ہیں۔ افلا یشکرون، پھر بھی انسان شکر نہیں کرتا، پھر بھی یہ لوگ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، اور بلکہ کیا کرتے ہیں؟ وَاتَّخَذُوا، اور انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، آلہۃ، اور خدا، اور الہ بنا رکھے ہیں، اور معبود بنا رکھے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں؟ لعلہم، شاید کہ، ینصرون، ان کی مدد کی جائے، شاید کسی موقع پر وہ معبود ان کی مدد کریں۔ بت بنا رکھے، ان کو خدا بنا رکھا ہے کہ شاید وہ ان کی مدد کریں۔ لا یستطیعون، نہیں کر سکتے وہ، نصرہم، ان کی مدد، ارے وہ ان کی مدد کر ہی نہیں سکتے، بلکہ وہم، وہ تو، لہم، ان کے خلاف، جندن، باقاعدہ ایک لشکر بنا کر، محضرون، حاضر کیے جائیں گے، وہ تو ان کے خلاف لشکر بنا کر حاضر کیے جائیں گے قیامت کے دن۔ جن کو انہوں نے معبود بنایا اور وہ بولنے کی قوت رکھتے ہوں گے تو وہ انکار کر دیں گے، یا اللہ یہ غلط ہیں، یہ برے ہیں، یہ انہوں نے جو کیا غلط کیا، ہم بری ہیں اس سے۔ فلا يحزنک، سو آپ کو غمگین نہ کریں، قولہم، ان کی باتیں، آپ ان کی باتوں سے غمگین نہ ہوا کریں۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو کچھ یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اولم، کیا نہیں، یرا، دیکھتا، الانسان، انسان، اولم یر الانسان، کیا انسان یہ بات نہیں سمجھتا کہ انا، ہم نے، خلقناہ، اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے، ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا، فاذا ہوا، پھر یہ، خصیم مبین، خصیم جھگڑالو، مبین بہت بڑا، اور پھر یہ بہت بڑا جھگڑالو بن جاتا ہے۔ وضربا، اور بیان کرتا پھرتا ہے، لنا، ہمارے لیے، مثلا، مثالیں، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ ونسیا، اور بھول گیا، خلقہ، اپنی پیدائش کو، اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ اچھا، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کیا مثالیں؟ قال، کہتا ہے، من، کون، یحیی، زندہ کرے گا، العظام، ہڈیوں کو، وہی رمیم، جب وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی، ہڈیاں جب ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ قل، آپ کہیں،
یحییہا ان کو زندہ کرے گا، الذی جس نے انشأہا ان کو پیدا کیا تھا، اول مرہ پہلی مرتبہ، جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا دوبارہ بھی وہی زندہ کرے گا۔ وہوا اور وہ بکل ہر خلق اپنی تخلیق کو علیم جاننے والا ہے، وہ اپنی ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ سوال یہ ہوتا تھا نا ذہن میں، جہاں ہڈیاں ہیں، ایک تو انسان ظاہر ہے نا، ٹھیک ہے چلتا پھرتا جیتا جاگتا، مر گیا ختم ہو گیا، ڈھانچہ وہ تو پہچاننے کے لائق نہیں رہا۔ اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ جو چورا پڑا ہوا ہے ہڈیوں کا تو یہ کن صاحب کا تھا، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ کہتے ہیں وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، مجھے اپنی ہر مخلوق کا علم ہے اور مجھے اپنی ہر تخلیق کا مجھے پتا ہے، کس کی کون سی ہڈیاں ہیں اور کون ہڈیوں والا ہے۔ اور یہ ہم تیسرے پارے میں پڑھ کے آئے تھے، اللہ یہ منظر دکھا چکے تھے جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ کیسے زندہ کریں گے آپ، تو اللہ نے فرمایا کہ پرندے لو، فخذ اربعۃ من الطیر، مانوس کر لو، مختلف پرندے مانوس کر لیا، اور اتنا مانوس کر لیا کہ جس کو آواز دیتے تھے تو وہ آتا تھا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا ذبح کرو، اب ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ الگ الگ کرو، سریاں الگ، پنجے الگ، پر الگ، گوشت الگ، ہڈیاں الگ۔ اب ہڈیاں سب کی مکس کر دو، ایک جگہ رکھاؤ، سریاں سب کی مکس کر دو اور رکھاؤ، پر سب کے مکس کر دو کہیں اور رکھاؤ، گوشت سب کا مکس کر دو کہیں اور رکھاؤ، سب بکھر گیا، مکس ہو گیا آپس میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ان میں سے کسی ایک کو آواز دو۔ اب جس کو آواز دیتے تھے اس کے جسم کی ایک ایک چیز الگ الگ جگہوں سے اٹھتی تھی، جڑتی تھی، اور بالآخر وہ پرندہ پوری شکل کے اندر اڑتا ہوا یاتینک سعیا، یہ اللہ دکھا چکے ہیں۔ پھر وہیں پر ہم نے ایک اور مثال بھی پڑھی تھی، حضرت دانیال علیہ السلام کی مثال تھی، 100 سال تک اللہ نے ان کو سلا دیا، بلکہ ایک طرح کی موت تھی ان پر۔ اچھا وہ جب وہ غار میں آئے تھے نا تو ان کے ساتھ جانور بھی تھا اور کھانا بھی تھا۔ 100 سال کے بعد جانور کا یہ حال تھا کہ مر گیا، ہڈیاں اس کی بکھر گئیں، اور وانظر الی طعامک لم یتسنہ، اور کھانا جو تھا وہ جوں کا توں پڑا ہوا تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا اب اس وانظر الی العظام، ہڈیوں کی طرف دیکھو، اب کیف ننشزها، کیسے ہم ان کو جوڑتے ہیں، ثم نکسوها لحما، پھر ہم کیسے ان کے اوپر گوشت چڑھاتے ہیں۔ اور یہ سب ہوا ان کے سامنے، اللہ نے کر کے دکھا کہ ایسے۔ فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو وہو بکل خلق علیم، وہ اپنی ہر تخلیق کو جاننے والا ہے۔ الذی، اسی نے، جعل بنایا یا بنائی، لکم تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، اخضر سبز، شجر درخت، سبز درخت سے اس نے بنائی تمہارے لیے، نارا آگ، اس نے تمہارے لیے سبز درخت سے آگ بنائی، فَإِذَا، پھر انتم تم، منہ اس میں سے، توقدون آگ سلگاتے ہو، پھر اس سبز درخت میں سے تم آگ سلگاتے ہو۔ اس کی ایک تو شکل یہ ہے کہ یہ درخت کی بعد میں وہ چھوٹی چھوٹی تیلیاں بنائی جاتی ہیں، اور وہ تیلیاں جو ہیں وہ آگ کو بھڑکانے کا کام دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ عرب میں نا 2 درخت تھے، یہ باقاعدہ مطلب احادیث میں روایات میں موجود ہے، 2 درخت تھے، ان کی شاخوں کی عجیب حالت تھی کہ جب ان کی شاخوں کو رگڑتے تھے نا تو آگ ان سے پیدا ہوتی تھی۔ غالباً مرخ اور غفار کوئی اس قسم کے ان درختوں کے نام بھی رکھے ہوئے تھے انہوں نے۔ تو الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ اللہ جس نے سبز درخت میں سے تمہارے لیے آگ سلگائی، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس میں سے آگ جلاتے بھی ہو۔ اولیسا، کیا نہیں ہے،
الذی وہ خلق جس نے پیدا کیا السماوات آسمانوں کو والارض اور زمینوں کو بقادر کیا وہ قادر نہیں ہے اس بات پر علی اس بات پر ان یخلق کہ وہ پیدا کرے مثلہم ان جیسے جس نے آسمان و زمینوں کو ایک دفعہ پیدا کیا کیا وہ ان جیسے آسمان و زمین پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے بلا کیوں نہیں وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ اور وہ بہت بڑا پیدا کرنے والا العلیم سب جاننے والا ہے انما بے شک امرہ اس کا معاملہ تو یہ ہے اذا اراد جب وہ ارادہ کر لیتا ہے شیئن کسی چیز کا جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے ان یقول لہ تو پھر وہ اسے کہتا ہے کن ہو جا فیکون وہ ہو جاتا ہے فسبحان بہت بابرکت ہے الذی وہ ذات بیدہ جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت اختیارات کل شیء ہر چیز کے بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کے اختیارات ہیں وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے بس یہاں